تو وہ کون سی خلائی مخلوق ہے جو نواز شریف صاحب کہا کرتا تھا، جو آج کل ان کو وہ لوریاں دلا رہے ہیں اور ان کو وہ لے لے کے گھوم رہے ہیں. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر کون ہے وہ جس کے حکم سے آج بھی عمران خان پہ پابندی ہے؟ ویسے کمال ہے، نواز شریف اپنے بچوں کی پراپرٹیز کا، پیسوں کا حق ذمہ دار نہیں ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. لیکن فرق ہوگی جس کا کوئی تو کنیکشن ثابت کر دو کہ عمران خان کے پاس اس نے پیسے جمع کرائے، اس کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے، کوئی ٹرانزیکشن ہوئی. ایک تھرڈ پارٹی کے معاملات کا ذمہ دار عمران خان ہو گیا. جب آپ اس کے خلاف کوئی چیز نہیں نکال سکتے تو بونے سیاستدان سوائے اس بات پہ الزام تراشیاں کریں، اور وہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اور اگر آپ میڈیا ٹرائل کی بجائے، بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آپ عدالت میں لے جاؤ، اس کو لے آؤ اور اس کے خلاف پروسیڈ کرو. اور پھر آپ کہتے ہو کہ جی پوسٹنگ ٹرانسفر کے پیسے دیے گئے. تو جنہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر لی اور دی، جو اصل آپ کا الزام ہے، ان کو اٹھا کر کے تو ابھی بند کرو، ان کے خلاف تو پروسیڈ کرو نا. وہ تو یہاں موجود ہے نا، وہ تو ملک سے باہر نہیں ہے. آپ کریں نا پروسیڈ. آپ کو منع کس نے کیا ہے؟ میڈیا ٹرائل کس لیے کر رہے ہو؟ مجھے صرف یہ بتا دیں وہ کس کی پابندی ہے کہ جس کے ذریعے عمران خان کا نام، تصویر اور تقریر آج تک آپ نہیں چلا سکتے؟ کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں؟ یعنی جو اشتہاری مجرم تھا آج بھی ہے، ابھی تک اس کا جرم ختم نہیں ہوا، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی سسپینشن لیٹر جاری کیا تھا، وہ بھی ٹل ڈیسیژن آف دی کورٹ کیا ہے. اشتہاری مجرم کی تصویر، تقریر، اٹھنا بیٹھنا، سارا کچھ آپ دکھا سکتے ہیں ٹی وی پہ، ایون پی ٹی وی پہ بھی دکھائیں گے. میری بات مکمل ہونے دیں. لیکن عمران خان کا تصویر، تقریر اور اس کا کوئی گفتگو آپ نہیں چلا سکتے. اگر آپ تنقید بھی کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. جب ہم نے پیمرا سے پوچھا، جب ہم نے آپ کے ٹی وی اسٹیشن سے پوچھا تو کہتے ہیں جی اوپر سے حکم ہے. تو مجھے بتائیں وہ اوپر تو اللہ میاں کی ذات ہی ہے، تو کیا آج کل القاء ہو رہا ہے ان کے اوپر؟ وہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ میاں نے حکم دیا ہے کہ جناب عمران خان کا نہیں چلا سکتے. تو پیمرا کا حکم نامہ بھی موجود نہیں ہے، کسی اور اتھارٹی کا بھی حکم نامہ موجود نہیں ہے. تو وہ کون سی خلائی مخلوق ہے جو نواز شریف صاحب کہا کرتا تھا، جو آج کل ان کو وہ لوریاں دلا رہے ہیں اور ان کو وہ لے لے کے گھوم رہے ہیں؟ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر کون ہے وہ جس کے حکم سے آج بھی عمران خان پہ پابندی ہے؟ باتیں اللہ تعالیٰ کی نائب ہیں یہاں، ذاتیات سے بالا تر ہو کر آئین اور قانون کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے انہوں نے، لوگوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے انہوں نے. لہٰذا وہ اپنی اس قسم اور اس اوتھ کا پاس کرتے ہوئے انصاف کریں گے جو انصاف کے تقاضے ہیں اس کے عین مطابق. اب یہ ڈرانے والے کون ہیں؟ اگر ملک پاکستان میں ہم رہتے ہیں، اس میں آئین موجود ہے، اگر ملک پاکستان میں رہتے ہیں جہاں بنیادی حقوق ہیں، جہاں قانون موجود ہے، تو یہ ڈرایا تو اس سے ڈرایا جاتا ہے کوئی خدا نہ خواستہ کہ کوئی ایسی طاقت چیز ہو کہ پاکستان آپ کا مقبوضہ ہو، کوئی مفتوحہ ہو، یہاں کچھ سپر پاور ہو، یا یہاں کوئی بادشاہت ہو کہ جس سے آپ انسانوں کو ڈرائیں گے، عوام کو ڈرائیں گے. کس سے ڈرائیں گے؟ کیوں ڈرائیں گے؟ تو جو ڈرانے والے ہیں نا، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ڈرانا بند کر دیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اور ایک بات، ہمارے ہر حلقے میں ہمارے امیدوار بھی ہیں اور ہم نے حکمت عملی بنا لی ہے. انشاءاللہ ہم ہر حلقے میں الیکشن لڑیں گے. 3.5 سال کی حکومت میں موٹی باتیں آپ کے سامنے، انڈیکیٹرز جو انٹرنیشنل لیول پہ ایکسیپٹیڈ ہیں اور ان کے اپنے اعداد و شمار جو آپ کے سامنے ہیں، وہ ہم نے پبلک کو بتانے ہیں. 6.1% جی ڈی پی تھی جس وقت مارچ میں ہمارا اختیار و اقتدار ختم کیا گیا نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے. آج جو یہ چھوڑ کے گئے ہیں 0.3% پہ، یہ ان کے اعداد و شمار ہیں. 16 روپے یونٹ بجلی کا تھا، آج پریکٹیکلی یہ 70 روپے پہ چھوڑ کے گئے ہیں. ڈالر 170 روپے 178 روپے کے درمیان فلکچویٹ کرتا تھا، یہ 332 روپے پہ چھوڑ کے گئے. 150 روپے پیٹرول تھا جس کو یہ کہتے تھے کہ بہت مہنگائی ہے، مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب نو کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں. مہنگائی ایسی مکائی، وہ کہتے تھے ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ اگر 1 روپیہ بھی پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے. تو انہوں نے 325 روپے پہ چھوڑ کے گئے. اور یہ صرف موٹی باتیں میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں. ریزرو 24 بلین ڈالر سے، خود شہباز شریف کہتا ہے ہمیں 1 بلین ڈالر کے لیے الٹا سیدھا ہونا پڑا، اور اس کے لیے جو کچھ ہمارے ناک سے نکیریں لکھوائی گئی وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور ڈیفالٹ کا چانس، تمام انٹرنیشنل انڈیکیٹرز میں دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ چیک کر لیں، 0 سے 5% چانس آف ڈیفالٹ تھا. یہ کہتے ہیں نا ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا. آج ان کے اپنے ڈیفنس منسٹر کیا کہہ کر گئے کہ ڈیفالٹ ہم کر چکے ہیں. اگر یہ ریاست کا بیڑا غرق کر گیا. اور پھر ایک بات ذہن میں رکھیں گے، اس وقت پیٹرول انٹرنیشنل لیول پہ آئل کی قیمتیں کتنی تھیں اور آج کیا ہیں، وہ فرق بھی آپ سامنے رکھیں گے. اس کے ساتھ آپ ایک بات اور رکھیں گے، 2 سال کورونا میں پوری دنیا کی معیشت بند تھی، لیکن پوری دنیا نے
پاکستان کے ماڈل کو کہا کہ یہ سب سے بیسٹ ماڈل تھا، اور جس طرح انہوں نے کور کیا ہے اور جس طرح اس برے حالات میں پاکستان کو آگے اٹھا کر لے کر گئے ہیں، وہ ویژن تھا عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا، ارسپیکٹو کہ کئی چیزیں ہم مانتے ہیں کہ ہم وہ پرفارم نہیں کر سکے جو پرفارم ہونی چاہیے تھی، لیکن چلتے ہوئے ملک کو جس انداز سے خراب کیا، اور ان کی جو 16 مہینے کی کارکردگی ہے وہ ان کی اپنی منہ زبانی سن لیں، آپ خود انالیسز کرنے والے لوگ ہیں، بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، کیونکہ صحافی معاشرے کا آنکھ اور کان ہوتا ہے، آپ جو کچھ جانتے ہیں میرا خیال ہے کوئی اور نہیں جانتا، لہٰذا آپ ایویلویٹ کر لیں، ویژولائز کر لیں، جو میں اکانومسٹ نہیں ہوں لیکن میں وہ موٹی موٹی باتیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں، کوئی اس کو چیلنج کر سکے، ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں ان کی بتا دیں گے آپ کو یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں والے، لیکن اس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ ان کے اپنے اعداد و شمار اور انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہیں یہ باتیں، اور جو ہمارے اوپر تشدد ہوا، ظلم ہوا، بربریت ہوئی، جو پچھلے 1.5 سال سے ہوئے جا رہی ہے، پچھلے سال 25 مئی سے لے کر آج تک، وہ سب پبلک کے سامنے ہے اور لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ مارکیٹ میں جائیں، کسی عام مزدور سے پوچھیں، کسی چوکیدار سے پوچھیں، کسی گارڈ سے پوچھیں، کسی کسان سے پوچھیں، اس کو بھی یہ ساری انفارمیشن ہے، وہ ہے آپ کا میڈیا، وہ ہے یہ آپ کا سوشل میڈیا، وہ ہر بندہ جس کے پاس یہ موبائل ہے، ہر انفارمیشن اس تک پہنچی ہوئی ہے، لوگ ہمارے باشعور ہیں، یہ سب سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں پاکستان کے انٹلیکچوئلس کو اور پاکستان کے اداروں کو، یہ جس کو کہتے ہیں نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے تو ملک کا بیڑا غرق ہوگا، اس لیے آج بھی وقت ہے، وقت سے پہلے ہم چیزوں کو امپروو کریں اور بہتر کریں۔